بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک گناہ کرتا ہے اور اس وقت اس گناہ کے وقت کوئی دوسرا شخص گواہ بن جاتا ہے۔ گناہ اس نے کر دیا، وقت گزر گیا، عبداللہ نے گناہ کیا، عبد الرحمن نے عبداللہ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اور پھر عبد الرحمن نے عبداللہ کے بارے میں 4 سال کے بعد کہیں ذکر نکلا تو اس گناہ کا ذکر کیا۔ ارے بولا اس کے بارے میں، ارے تم کو کیا معلوم، میرے کو معلوم ہے نا کیسا ہے۔ پھر کہیں بات نکلی، ارے تم کو کیا معلوم بھائی، ارے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تم، انہیں کونے کیا معلوم، تم کو کیا معلوم، تم کو کیا معلوم۔ یہ ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہے یہ چیز۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبداللہ نے گناہ کیا تھا، ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں عبداللہ نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے عبداللہ کی معافی قبول فرما لی، اور اللہ نے کہا ہے عبداللہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ابن قیم کہتے ہیں اب عبد الرحمن کو کس نے حق دیا کہ اس بندے کا عیب کسی کو بیان کرے جس بندے کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ اسے کیسے پتا کہ عبداللہ نے معافی نہ مانگی ہو؟ اسے کیسے پتا کہ عبداللہ کے رب نے اسے معاف نہ کر دیا ہو؟ وہ بندہ رب سے معافی مانگا، رب نے اسے معاف کر دیا، اب یہ اس عیب کو ذکر کرتا پھر رہا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے قیامت میں اللہ کہے کہ عبداللہ کو تو میں نے معاف کر دیا لیکن اس جرم کی سزا آج عبد الرحمن کو۔ اگر پورے اس گفتگو کو محسوس کریں گے تو ہم کتنا آسانی سے شیطان کے ورغلانے میں آ کر ہماری زبان سے غیر ضروری دوسروں کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں جس کا ہمیں کچھ حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے، اور نتیجہ ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیتے ہیں، ہم مغفرت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی معافی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تہمت وہ بیان کرنا جو اس بندے میں نہ پائی جائے، اور پھر تہمت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب واقع ہوگا، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، قیامت کا دن جب واقع ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے تو بڑی نیکیاں کمائی ہیں، تیرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، اور آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے ان نیکیوں کی وجہ سے تجھے وہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا کروں گا، اور اسے اس کی جنت بتائی جائے گی۔ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا، اللہ کہیں گے میرے بندے یہ جنت تو تیری ہے، یہ حدیث کو غور سے سنیے، یہ جنت تو تیری ہے اور میں تجھے یہ جنت دینا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اس جنت میں ایک کام کرتا چلا جا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، بندی کہے گی اے میرے رب، وہ کون سا کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کر کے چلے جاؤں؟ اللہ کہیں گے تجھے یاد ہے فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پر تو نے میرے ایک اور بندے کے بارے میں فلاں بات کہی تھی؟ کہے گا ہاں میں نے کہی تھی یا اللہ۔ اللہ کہیں گے آج وہ بات کا ثبوت مجھے دے دے اور وہ جنت میں چلا جاؤ۔ اللہ اکبر، تو میرے فلاں ایک بندے کے بارے میں ایک بات کہا تھا، آج مجھے اس بات کا یہاں ثبوت دے دے اور تو جنت میں چلا جا، وہ جنت تیری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اس شخص نے زمین پر کسی پر تہمت لگائی، وہ بات کہی جس کا ثبوت اس کے پاس موجود نہیں تھا، تو جو دنیا میں جس طرح ثبوت کے بغیر بات کہتا تھا آج بھی بغیر ثبوت کے کھڑا رہے گا، اور اللہ جانے کتنی دیر تک اسے وہیں کھڑا کیا جائے گا، اور بالآخر اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے لے جاؤ اور جہنم کے اس مقام پر ڈالو جہاں پر میں ان کو ڈالتا ہوں جو میرے دوسرے بندوں کی عزتیں اچھالتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے جہنم کے ایک ایسے مقام پر ڈالا جائے گا، اور پھر جہنم کا مقام بتایا، اللہ اکبر، ایسی بولی میں پھینکا جائے گا جہنم کی جس کی دیوار اور جس کا چھت آگ ہوگی دہکتی ہوئی، اور جو بولی کا پانی ہوگا وہ بہت گندی بو کا ابلتا ہوا خون اور پیپ ہوگا جو بہتا ہوا اس بولی میں آ رہا ہوگا، اور کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہوگا؟ ان زانی عورتوں اور زانی مردوں کی شرمگاہوں کو جو جلایا جا رہا ہے جہنم میں،
اور اس سے جو خون اور پس بہ رہا ہے وہ پس بہ کر اس بولی میں آئے گا ابلتا ہوا. اور جب کبھی اس کو بھوک اور پیاس لگے گی اللہ کہیں گے فرشتوں سے اسے یہ پلاؤ اور کھلاؤ, کیونکہ یہ جو بات میرے بندے کے بارے میں کرتا تھا وہ اس سے بھی گندی تھی میری نظر میں جو آج میں اسے کھانے اور پینے کے لیے دے رہا ہوں. یہ کس بندے کے بارے میں ہے؟ جس کی نیکیاں کم نہیں تھی, اللہ نے اس کو جنت دکھائی, وہ جنت میں تجھے عطا کر دوں گا مقام. ایک بات وہ جو میرے بندے کے بارے میں بولا تھا ثابت کر کے چلے جا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, پھر سے تہمت بہت بڑا گناہ ہے.